السلام علیکم۔ ویسے تو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کے 13 جماعتی اتحاد نے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ تمام جلسے، جلوسوں، ریلیوں پر پابندی لگا دی جائے، اس کے بعد الیکشن کروا لیے جائیں، کیونکہ کسی بھی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیخوپورہ میں بڑا زور لگایا گیا، لیکن سب کے سامنے ہے کہ کیا وہاں پر حالات رہے اور کس طرح سے وہ ایک سڑک بند کر کے کس طرح سے وہ شو بنایا گیا اور اس کو تنظیمی جلسے کا نام لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ بلائے گئے، اور یہ گڑھ ہوا کرتا تھا نون لیگ کا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہاں بھی مریم صاحبہ جس طرح کے پوسٹرز بنواتی ہیں، جو کچھ وہ ایک کہیں کہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اب تک یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے کہنا کیا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب عمران خان ان کو سرپرائز پر سرپرائز دیتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مقابلہ کریں کیسے، سوائے اس کے کہ مقابلہ ہی نہ ہو، الیکشن ہی نہ ہو۔ کبھی کہتی ہیں مریم صاحبہ کہ جی وہ نواز شریف آئیں گے تو پھر ہی ہم تو مانیں گے، یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے، نواز شریف آئیں گے تو بس ٹھیک ہوگا، مقابلہ تبھی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، پلڑا جو ہے وہ برابر کریں۔ کبھی کہتے تھے جی باجوہ صاحب نے سب کچھ کیا، عمران خان تو کٹ پتلی ہے۔ اب قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی، وہ تو ہمیں بڑے عزیز ہو چکے ہیں، وہ تو بڑے اچھے ہیں۔ گینگ آف 5 میں کون ہے سمجھ نہیں آتی، اب وہ گینگ آف 5 بھی غائب ہو گیا، وہ کدھر گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب جناب بابر رحمتے کی بات کرتی ہیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس پر عارفین بھٹی صاحب نے کہہ دیا جی اگر آپ اس پر تنقید کریں گی تو یہ نہ ہو کہ اگر اس طرف سے باتیں کھلنے لگ گئیں تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کریں کیا۔ اور عمران خان صاحب نے دیکھیے ایک نیا کام جو کر دیا ہے، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں نظام بدلو، حالات بدلو، یہ تو ان کا سلوگن ہے الیکشنز کے لیے، الیکشن ریلی کا جس طرح انہوں نے آغاز کیا ہے۔ ابھی دیکھیں نا مریم صاحبہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آدھا پنجاب تو پھر چکی ہیں، ہماری کیمپین تو کب سے چل رہی ہے، اگر یہ کیمپین تھی تو پھر آپ واقعی نہ نکالیں کوئی جلسہ جلوس کوئی ریلی، کیونکہ جو عمران خان نے ریلی نکالی ہے، پابندیاں آپ نے لگا لیں، سارا کچھ کر لیا، 77 کیس بھی بنا لیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا آپ نے، مگر آپ اس ریلی کا بھی دیکھیے سلوگن کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بیانیہ نہیں بنتا، ان کو ان کے ہینڈلرز کو آج تک سمجھ نہیں آئی، یہ عمران خان کو نہیں سمجھ سکے، عمران خان کی سیاست کو نہیں سمجھ سکے، یہ وہی پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں جب یہ وہ جنرل جیلانی صاحب کا لگایا ہوا پودا اور جس طرح سے آگے بڑھے، ساری سپورٹ، اور یہ اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جب وہ مشکل حالات نہ دیکھے ہوں، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں میں 24-26 سال کس طرح سے، کبھی ایک سیٹ بھی نہیں تھی عمران خان کے پاس، اور پھر ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ملی، کہاں سے چلے، جگہ جگہ کیمپین کس طرح سے کرنا۔ یہ تو مریم نواز صاحبہ کیسے چیف آرگنائزر بن گئی جی، نواز شریف ہے، مسلم لیگ نون ہے ہی نواز لیگ، تو بس باقی کیا کہیں۔ اسی طرح آصف زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں ہوں، میرے بعد بلاول ہے، بلاول کے بعد آصفہ ہے، تو موروثیت تو وہاں پر نظر آ رہی ہے ان کے ہاں، یہی ہے، مولانا صاحب ہیں، پھر ان کے بیٹے ہیں، پھر آگے ان کا خاندان ہے، وہ چل کام ہے، یہی عوامی نیشنل پارٹی کا حال ہے، تو سب آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے آپ دیکھیں یہ ہے نا کہ جی کیا لے کر چلیں، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ عمران خان صاحب نے ان کو سرپرائز دے دیا ہے الیکشن ریلی میں، آپ دیکھیے ان کے آپ بینرز دیکھیے، چیئرمین عمران خان کی قیادت میں 8 مارچ بروز بدھ دوپہر 1 بجے الیکشن ریلی، فسطائی ٹولے کی شاہمات، عدلیہ کی آزادی اور انتخابات۔ اب آپ دیکھیے عدلیہ کی آزادی، عدلیہ بچاؤ پاکستان بچاؤ، انہوں نے آغاز کہاں سے کیا ہے، عدلیہ بچاؤ پاکستان بچاؤ۔ اب یہ کر رہے ہیں حملے عدلیہ پر۔ عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ عدلیہ بچاؤ پاکستان بچاؤ۔ اسی طرح ان کا دوسرا بینر آپ دیکھیے، زبان پاک تا داتا دربار، چیئرمین عمران خان کی قیادت میں الیکشن ریلی بدھ 8 مارچ دوپہر 1 بجے۔ میں اس پر آتا ہوں، آپ دیکھیں اس میں انہوں نے جو فسطائی ٹولہ کہا ہے کہ جو کہتے تھے فسطائیت یہ ہے کہ آپ کہیں کچھ اور بالکل اس کے اوپر اس کے اپوزٹ آپ چل رہے ہوں، جس طرح انسانی حقوق کا یہ کہتے تھے اور مانتے ہی نہیں، اب انسانی حقوق کی پامالی جتنی انہوں نے کر دی ہے، عمران خان پر پابندیاں، کوئی دکھائے نہ، کوئی اس کی بات نہ کرے، اور صبح سے لے کے رات تک آپ دیکھیے ٹیلی ویژن پر سوائے عمران خان کے کچھ نہیں ہے، اس کو دکھا نہیں سکتے لیکن بات اسی کی ہو رہی ہے۔ اب یہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے، لیکن ہر ریلی ہر کہیں بھی کچھ بھی کرتے ہیں تو عمران خان کے حوالے سے، ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں، کیونکہ اپنی کارکردگی تو دکھانے کی ہے نہیں، کوئی بات کرنے کو ہے نہیں۔ اب یہ جو ہے نا عدلیہ بچاؤ پاکستان بچاؤ، یہ عمران خان صاحب نے دیکھیے کیسے وقت پر یہ بات کیا، آغاز یہاں سے کر رہے ہیں جو پہلی ریلی ہے، کیونکہ اب یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ججز پر حملے کر رہے ہیں، اور عمران خان کہہ رہا ہے عدلیہ بچاؤ پاکستان بچاؤ، کہ پاکستان بچانا ہے تو عدلیہ کو بچانا ہوگا جو یہ حملہ ور ہیں۔ یہ وہ عدلیہ، وہ ججز، وہ عدالتیں جو عمران خان کو بلا رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، 77 کیسز ہیں،
ہر جگہ پر کوئی اب چل رہا ہے جملہ، کوئی تھانہ رہ تو نہیں گیا، کوئی پولیس اسٹیشن، کوئی علاقہ رہ تو نہیں گیا، کوئی ڈپارٹمنٹ تو نہیں رہ گیا، کوئی ادارہ تو نہیں رہ گیا جس نے عمران خان پر مقدمہ نہ بنایا ہو، اپنا حصہ نہ ڈالا ہو۔ تاریخ میں اتنے کیسز نہیں بنے، اور عمران خان کہہ رہا ہے جی عدلیہ بچاؤ۔ بالکل وہ بات عمران خان نے صاحب نے کہا تھا جی عمران خان سے زیادہ ضروری اس ملک کی فوج ہے۔ آپ دیکھیں اب پیش بھی ہو رہے ہیں، ججز یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے تو کیا ہو گیا، ہماری زندگی کو بھی خطرہ ہے، جان تو جانی ہی ہے، یہ بات کی جاتی ہے۔ اور یہی عدلیہ ہے جو کہتی تھی کہ جی گارنٹی دو کہ 2-3 دن تک نواز شریف کچھ نہیں ہوگا، اس کی جان کو کچھ نہیں ہوگا، گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ یہ مانگی گئی عمران خان صاحب سے نواز شریف کی گارنٹی، اور وہ دیکھیے وہ باہر جس طرح سے پھر رہے ہیں، اور ان پر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا خدا نخواستہ، عمران خان پر ہو چکا ہے۔ تھریٹ ان کی حکومت کہتی ہے کہ ہے عمران خان کو، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ پھر بھی وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے عدلیہ بچاؤ۔ اب معاملہ کیا ہے کہ یہ عدلیہ پر دباؤ ڈال کر فیصلہ یہ لینا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے تو الیکشن ہونے نہیں دینے۔ اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن اگر اوپر جانا ہے تو چند دن، اب 30 اپریل کی تاریخ بھی آ گئی ہے صدر کی طرف سے۔ اب انہوں نے کبھی سینسس کا بہانہ، کبھی کوئی جناب رقم نہیں دے رہے، اب ان کو ڈر ہے کہ توہین عدالت لگے گی۔ اب یہی کام گورنر خیبر پختونخوا بھی کر رہے ہیں، اور وہ الیکشن کی تاریخ دینے سے نالا ہیں، اور ان کی اور الیکشن کمیشن کی آپس میں لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بالکل صحیح وقت پر آپ دیکھیے کیا فیصلہ کیا، عدلیہ بچاؤ، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وہ ججز جو ڈٹ گئے ہیں آئین اور قانون کے لیے، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ وہ اب یہ نہیں کہ کوئی یہ بنایا کہ جناب یہ ٹولہ ہے اس کو ختم کرو، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، انہوں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے کہ آج ہمیں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کبھی عمران خان صاحب اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، رجیم چینج کا انہوں نے کہا، امپورٹڈ حکومت کا کہا۔ آج آپ دیکھ لیجئے سابق سفیر کیا کہہ رہا ہے، ایمبیسڈر کیا کہہ رہا ہے برطانیہ کا، وہ اس کو سچ ثابت کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، سب نے دیکھ لیا، ہم نے اس پہ پوری ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ رجیم چینج والا معاملہ، یہ اس سے بھاگے، لکھ کر دیا، خطوط لکھے گئے کہ جناب یہ سائفر ہے، اس پر تحقیقات کر لیں، نہیں ہوئی، وہ ٹھیک رہا کام۔ کہا کہ ہاں یہ معیشت نہیں سنبھل سکے گی۔ آج آپ دیکھ لیجیے معیشت کا کیا حال ہے۔ جو نعرہ عمران خان نے کہا جی یہ ٹولہ ہے، یہ این آر او لینے آیا ہے، یہ این آر او لیں گے، وہ این آر او نے لیا۔ تو عمران خان ایک بیانیہ بناتے چلے گئے، اپنا سلوگن بناتے چلے گئے، لوگوں کو موٹیویٹڈ رکھا، ایک لانگ مارچ، اچھا جی یہ نہیں ہو سکا جی یہ ہو گیا، ایک اور لانگ مارچ، جیل بھرو تحریک کا آغاز، وہ تاریخ پھر اس کے بعد لے لی انہوں نے۔ ان کو سمجھ نہیں ہے، پورے ملک میں جلسے جلوس اس نے کر کے دکھا دیے، ایک کے بعد ایک اپنے ریکارڈ توڑ دیے، تو اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر کے دکھا دیں۔ اب عمران خان صاحب تو آگے سے آگے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں وہ اچھا 5 کا ٹولہ فلاں بنا لیں، یہ نہ کر لیں۔ اب مریم صاحبہ کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ان کے اپنے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا چیز ہے یہ۔ برنگ اٹ آن، شیخو پورہ 7 مارچ یہ جی جلسہ ہے، برنگ اٹ آن۔ اب آپ دیکھ لیجئے، برنگ اٹ آن، کیا برنگ اٹ آن، کس کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے اپنوں نہیں پتا برنگ اٹ آن کس حوالے سے ہے۔ آ جاؤ جناب، آ جاؤ، کیا ہے؟ کوئی سلوگن ہے، کوئی پاکستان کے حوالے سے ہے، پاکستان بچانے کے حوالے سے، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے کوئی لاہ عمل ہے؟ اپنی ذات کے باہر کچھ ہے ہی نہیں۔ عمران خان سے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں، عمران خان کے خلاف بولنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب حال یہ ہوا ہے کہ سب سے معتبر گیلپ سروے جناب، اور دنیا میں مانا جاتا ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے یہ، اس کا سروے دیکھ لیں آپ، اس میں مقبول ترین لیڈر کون ہے جی؟ عمران خان ہے۔ ان سے اب کیا بنے گا؟ اب اس کے خلاف بھی آپ دیکھ لیجئے کوئی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور ان کے بارے میں بیڈ ہی بیڈ ریویوز ہیں۔ واحد عمران خان ہے، واحد عمران خان کہ جناب 61% لوگ کہہ رہے ہیں جی گڈ۔ آپ کی عمران خان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ گیلپ پاکستان کا سوال، 61% کہہ رہے ہیں جی اچھی رائے ہے، زبردست۔ آپ کی نواز شریف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ 59% بیڈ۔ ہاں یہ برائی میں جناب، برے کمنٹس میں بھی یہ کہیں جی 2% پیچھے، ویسے شاید آگے چلے جاتے ہیں عمران خان سے۔ تو یعنی ان کے ہر ایک کے آپ سکور ملا دیں تو ان کی سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کے کیسے مقابلہ کریں۔ ساری پی ڈی ایم کا پوچھ لیتے نا، انہوں نے تو الگ الگ کا پوچھا ہے، تب بھی آپ دیکھ لیتے۔ مہنگائی کا ذمہ دار جناب پی ڈی ایم کو قرار دیا جا رہا ہے سروے میں، اور یہ دیکھیے آپ کے خیال میں ملک میں موجودہ مہنگائی کا ذمہ دار کون؟ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این 62%، تقریباً دگنے، مطلب پی ٹی آئی 38%۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2000 لوگوں سے کیا گیا سروے، 95% اس کی ایکوریسی کہا گیا ہے۔ اب اس پر ڈسکس ہو رہا ہے، ہر طرف اس پر لکھا جا رہا ہے۔
महंगाई के जिम्मेदार आप देख लीजिए, जो मर्जी कहते रहे, नहीं जी ये तो इमरान खान कर गया, लोग नहीं मान रहे, इनसे बात नहीं बन रही। आपकी बिलावल भुट्टो बारे क्या राय है? गैलप पाकिस्तान का सवाल, 57% कह रहे हैं जी बुरी राय है, बैड। आपकी मरीम नवाज के बारे में क्या राय है? ये बिल्कुल इमरान खान के बराबर आई हैं, लेकिन बुरे राय में। 61% इमरान खान के साथ है जी, अच्छी राय है। 61% की बुरी राय है मरीम साहबा के हवाले से, और 61% कह रहे हैं जी मरीम जो है ना बैड। अच्छा, आपकी शहबाज शरीफ बारे क्या राय है? गैलप पाकिस्तान का सवाल, 65% की जी बुरी राय है जी शहबाज शरीफ के बारे में। ये वैसे इसमें भतीजी को काट गए हैं जी शहबाज शरीफ साहब। आपकी मौलाना फजलुर रहमान बारे क्या राय है? 57% कह रहे हैं जी बुरी राय है। आपकी आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या राय है? ओहो 67%, 67% बुरी। अब इसमें चले मरीम साहबा ये कह सकती हैं जी मुझसे आगे चचा भी हैं और अंकल भी मुझसे आगे हैं। अंकल जरदारी जो हैं जो सबसे आगे थे जी, आजकल वो भी नाराज़ हैं। वो भी सुन लीजिए अब कि उनकी नाराज़गी क्या वजह है। आप जानते हैं कि आजकल जरदारी सब किनके बहुत करीब हैं और अब नाराज़गियाँ बढ़ रही हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये जो डिजिटल सेंसस हो रहा है, मरदमशुमारी हो रही है, इस पर हमें इतराज़ हैं, क्योंकि इसी के मुताबिक मरदमशुमारी के मुताबिक देखना है कि किस सूबे में कितनी आबादी है, उसके मुताबिक फिर सीटें डिसाइड होनी हैं, हल्का बंदियाँ फिर उसके मुताबिक होनी है, किस तरह से कहाँ आबादी कितनी है, किस तरह हल्का बनाया जाए। तो अब वो चाह रहे हैं कि अभी से ही कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ये सारा कुछ हो, ताकि हमारी जिन इलाकों में सीटें ज़्यादा बन सकती हैं वहाँ ज़्यादा सीटें मिलें। और ये जिनके कहने पर चलते हैं वैसे नहीं बयान दे रहे, वरना अभी आपने बिलावल का देख लिया, 4 अरब रुपए के लिए चीखने लगे जी, 4 अरब रुपया नहीं दे रहे जी सिराब ज़दगान के लिए विफाक, उनके लिए 4 अरब रुपया क्या है? मसला क्या है कि वो बात नहीं बन रही, पीछे से कुछ मामलात और तरफ जा रहे हैं। अब कौन इनके साथ चलेगा, कौन इनको बयानियाँ बना कर देगा? अब वो भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से कब तक ये उनके नाम को बेचेंगे? आप मुझे बताइए, कब तक? कोई अपनी परफॉर्मेंस। अब जरदारी साहब तो यहाँ तक आ गए हैं कि दिवालिया होना कोई बड़ी बात ही नहीं है। वो जापान हो गया, वो जनाब अमेरिका, बरतानिया, दिवालिया हो गई, दिवालिया कौन सी ऐसी बात है? कोई मसला ही नहीं। वो ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे इनके लिए कोई मसला नहीं है। मसला तो उनके लिए बाकी नहीं है, यहाँ क्या बाहर क्या, हर जगह जायदादें ही जायदादें हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। इतनी दौलत है, इतने अंबार हैं दौलत के, तो इनके लिए मसला नहीं है। मसला एक आम पाकिस्तानी के लिए है, जिसके लिए इस मुल्क के अलावा और कुछ नहीं है उसके पास। यही मुल्क है, वो यहाँ से कहाँ जाएगा? यहीं उसके बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, उसका जीना मरना यहाँ है। दिवालिया होने से खुराक का मसला मज़ीद बढ़ जाएगा, खौफनाक हद तक बढ़ जाएगा। ना बिजली, ना गैस, ना पानी, ना पेट्रोल, कुछ नहीं होगा, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, तबाही और बर्बादी होगी। इतनी आसानी से उन्होंने कह दिया। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि ये क्या ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि सागदार को हम लेकर आए तो अब उसने मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ा, अब दिवालियापन ही है। तो जब आपके पास ये होगा तो आपके पास वाकई कोई स्लोगन नहीं होगा, और इमरान खान की सियासत को आप वाकई नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वो कर रहा है अवाम की सियासत। वो पहले फैसले ले रहा है कि उसको पहले ही आपकी चाल समझ आ जाती है। ऐसी असम्बलियाँ तहलील नहीं की थी। अब देखिए सारों को एक्सपोज कर रहा है कि जनाब ये तो इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते। जो पहले कहते थे असम्बलियाँ तहलील करें, हम इलेक्शन करवा देंगे, हम इलेक्शन करवा देंगे, अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। कौन कौन सा इदारा इनके साथ मिला हुआ है, सब एक्सपोज हो रहे हैं। कौन कौन नहीं चाहता, कहाँ कहाँ बैठा हुआ है जो नहीं चाहता आइन और कानून पर अमल दरामद हो, जो बड़े नज़रियाती होते थे वो सब पकड़े जा रहे हैं कि क्या सीन बन रहा है। तो अब ये इमरान खान ने बर वक्त करके इनको मुश्किल में डाल दिया है कि क्या करें। इलेक्शन करवाते हैं तो बुरा हाल होता है इनका, और इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर तो आइन और कानून बिल्कुल इनको बताना पड़ेगा कि हमने इस मुल्क में आइन भी ख़त्म कर दिया, कानून भी ख़त्म कर दिया। ये जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरिया पाकिस्तान नहीं हमने रहने दिया जहाँ कोई आइन और कानून है, यहाँ जंगल का कानून हमने बना दिया, डिक्लेयर हो जाएगा। और जाएंगे तो हारेंगे, और नहीं करवाएंगे तो इनकी सियासत ही ख़त्म हो जाती है। किस चीज़ की फिर सियासत करेंगे? कौन सी जमहूरियत, कौन सा आइन, कौन सा कानून, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? फिर ये कभी नहीं कह सकेंगे किसी आमिर को कि जी इसने इलेक्शन नहीं करवाए, क्योंकि इन्होंने तो खुद नहीं करवाए। तो अब ये बंद गली में फंस चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। और इमरान खान आगे निकलता चला जा रहा है, एक के बाद अगला मैच, और ये हर मैच से भागते हैं। तो अब जनाब देखते हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह से अदलिया बचाओ तहरीक पर निकल आए हैं, तो अब पूरी तरह से उन्होंने कह दिया हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी किस तरह आइन और कानून के साथ खड़ी नज़र आती है और अपने फ़ैसलों पर किस तरह अमल दरामद करवाती है, क्योंकि इमरान खान साहब लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं कि वो निकलें और अदलिया के साथ खड़े हों, क्योंकि अब ये फ़ैसला कुन जंग है, जहाँ पर अगर मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवाने हैं तो अब आपको
ساتھ دینا ہوگا عدلیہ کا. بے شک وہ وہاں پر پیشیاں بھی عمران خان صاحب کی ہو رہی ہیں, وہی عدلیہ جنہوں نے جہاں سے رات کی تاریکی میں سو موٹو لیا جاتا ہے اور عمران خان کی حکومت کے خلاف فیصلہ آتا ہے, عمران خان صاحب کو حکومت چھوڑنی پڑتی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی پھر حکومت بنتی ہے وہیں سے, اسی اسمبلی سے. آج عمران خان کہہ رہا ہے عدلیہ بچاؤ, آج اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ سوائے اپنے کسی کے ساتھ نہیں کھڑے. عوام اب ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں, عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. اللہ حافظ.